میں جا رہے تھے تو ان کی گاڑی جو ہے نا وہ بھٹک گئی. لوگوں نے کہا حضور ہماری گاڑی راستہ بھول گیا ڈرائیور اور ہم لوگ بھٹک چکے ہیں. آپ جنگل میں اس کی طرف سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں آیا. تو پھر حضور فرمایا میں بھٹکا نہیں ہوں بلکہ میرے نصیب میں لکھا تھا اس جنگل کو گواہ بنا کر اللہ کا ذکر کرنا، لہٰذا میں اس جنگل میں اللہ کا ذکر کر کے اس کو گواہ بنا رہا ہوں. یعنی آپ کی گاڑی کبھی ادھر چلی جائے یا ادھر چلی جائے یا میپ کبھی بھٹکا دے تو آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس جگہ جانا. تو اب آپ بہترین کام یہ کریں کہ وہاں کی زمین کو کبھی سجدہ کریں. نماز کا وقت ہو جائے تو مسجدوں میں تو سجدے کرتے ہی ہیں آپ، اللہ توفیق دے تو کبھی آپ کسی جنگل میں کسی سنسان جگہ پر اپنی گاڑی روک کر، مجھے اس کار والے پہ بڑی حیرت ہے بلکہ افسوس ہے، وہ کار والا کیسے شکر ادا کرتا ہوگا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے اپنی کار روکی نہیں. اس کو سوچنا چاہیے کہ بس میں 5 وقت کا نمازی بیٹھا ہے، اس کی نماز قضا ہو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتا ہے، افسوس میں ہے، اس کی بس نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے. مگر اگر تجھے مسلمان کار ملی ہے تو اس کا بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اذان کا نماز کا وقت ہو جائے تو اپنی کار روک دے اور سر سجدے میں رکھ کے کہے مالک جب تک اپنی گاڑی نہیں تھی مجبور تھا، اب گاڑی اپنی ہو گئی ہے لہذا اب روک کے نماز پڑھوں گا. اور زمین کو گواہ بنا کر سجدہ کر. یاد رکھ جب تو قبر میں جائے گا اور میدان حشر ہوگا تو یہ زمین کہے گی مالک اس کو بخش دے کیونکہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا اور تجھے یاد کیا تھا. مالک یہ گاڑی لے کر کے تجھے بھولا نہیں تھا بلکہ کار میں تجھے یاد کیا کرتا. نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ کار کا شکر یہ ہے کہ کار روک کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرو. مگر آج کا زمانہ تبدیل سے تبدیل، خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا ایک حکم کریں بھائی، تھوڑا مائک ٹھیک کریں. ہمارے عمران رضا برکاتی صاحب بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے، بڑے نیک انسان ہیں. ہمارے احمد الفتح بھائی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. اب یہ تو سب جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ لوگ اچھے سے سبحان اللہ کہہ لیتے ہو تو آپ کی بھی تعریف کروں گا میں. او ماشاء اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ نے سبحان اللہ آپ کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے مرضی ہماری بھائی کیوں کہلواتے ہیں بھائی؟ اس وجہ سے کہلواتے ہیں کیا پتہ کون سے کہنے والے کا وہ قبول کر لے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی گیہوں کے ساتھ کہتے ہیں لوگ گھن بھی پس جاتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. ایسے ہی آپ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ میں میری بھی اللہ بخشش کر دے، تو اسی وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کو زمین پہ کبھی سجدہ کر کے اس کو گواہ بناؤ. اگر کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا پھر بھی میری تقریر پہ کوئی ایسا نہیں پڑے گا، کیونکہ اب مجھے 15 سال ہو گئے تقریباً تقریر کرتے ہوئے. اب کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا ہے تو اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے، اپنی تقریر پہ شک نہیں ہوتا مجھے، ہے نا. جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سبحان اللہ کہیں. اب ضروری تھوڑی ہے کہ میں ہر آدمی کو منہ اس کی طرف کر کے کہوں کہ بھائی تم بھی سبحان اللہ کہو، ہے نا. جو آیا ہے اس کو کہنا چاہیے. جب آپ محفل میں آئے تو پرہیز کس بات کا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کی عزتوں کو بڑھا دیتا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور یہ ایک اللہ کے ولی کا یہ آستانہ ہے، اس کے قریب میں یہ ذکر ہے، ذکر کی محفل ہے. ہم اللہ کے ولیوں کے سچے ماننے والے تب ہوں گے جب ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے. جب یہاں سے اٹھیں گے تو زندگی کو تھوڑا تبدیل کریں گے. بات مدینے کی چل رہی تھی تو مدینہ ہے. آج تک آپ نے بڑی دنیا کی چیزیں سنی ہوں گی، بڑے شہر سنے ہوں گے، مگر کسی شہر کی یاد میں لوگوں کو روتے نہیں دیکھا ہوگا. مگر مدینہ حضور کا ایسا ہے جس کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ روتے ہیں، دیکھنے سے پہلے بھی روتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نظر کے اشک پوچھے دل کا داغ لے کے چلے. کہتے جب ہم مدینے آئے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے جب میں مدینے گیا تھا تو مجھے صرف تمنا تھی مدینہ دیکھنے کی، مگر جب واپس لوٹا ہوں تو اب دل پہ داغ لگ گیا ہے.
داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مدینہ تو مدینہ ہے. مدینہ دیکھ لو. ابھی حج کا موسم آ رہا ہے. یہ تقریر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی کہ لوگ حج کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں کی شادی کر لیں گے تب حج کریں گے. اس کا مطلب یہ معاذ اللہ حج اتنی بری چیز ہے اس کے بعد بچوں کی شادی نہیں ہوگی؟ بتاؤ یہ کس نے سمجھائی یہ باتیں کہ بھئی بچوں کا فرض ہے؟ یہ تم نے بنایا ہے فرض اپنے آپ. اسلام نے تو تم سے نہیں کہا تھا اتنی مہنگی شادیاں کرو. تم بتاؤ. یہ تو آپ نے خود ہی بنایا نا فرض. اسلام نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ یہ سب کرو. اور حج بھی تو فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. اسی رب نے حج بھی فرض کیا ہے. جن پہ اتنی دولت ہو کہ وہ جا آ سکتے ہیں, استطاعت رکھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ اس میں ڈیلے کرے, تاخیر کرے, اسے دیر کرے, فرماتے ہیں اسی حال میں مر جائے, حضور فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. جب بالکل بوڑھے ہو گئے تو مدینے جا رہے ہیں. اکیلے کبھی دلی نہیں گئے تھے, مکے کے لیے ہمت کر لی. اور بچوں نے بھی بڑا ظلم کیا اپنے باپ کو ماں کو بھیج کے. وہ دلی میں ٹکرے مارنے لگے ایئرپورٹ پہ, کدھر جانا ہے انہیں خبر ہی کوئی نہیں. یہیں سے ان کی بے عزتی شروع ہو گئی ہونا. اگر تمہیں ماں باپ کو بھیجنا تو خود بھی جاتے نا. ایک تو صحت شرط ہے حج کے لیے, جس کی صحت نہیں اس پہ حج فرض. اب صحت تو سب بگڑ گئی, کمزور ہو گئے, آنکھوں سے کم دکھتا ہے, حاجی بننے چلے ہیں, حجی کا تمغہ لگا کے آئیں گے. بس یہی ایک چیز ہے, کچھ خبر بھی ہے کتنا پیدل چلنا پڑے گا, کچھ خبر ہے کہ منا سے عرفات کتنا دور ہے, اور عرفات سے مزدلفہ کتنا دور ہے, اور مزدلفہ سے پھر منا کتنا دور ہے, اور منا سے پھر جمرات کتنا دور ہے. ایسے ہی چلے گئے آپ. آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ, من لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی حالات بدلیں گے, صحیح ہو جائیں گے تو مدینے جائیں گے. میں کہتا ہوں تو بے وقوف ہے, تجھ کو خبر ہی نہیں. حالات تو مدینے میں جا کے ہی بدلتے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ مدینہ شریف تب جائیں گے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. جوانی میں پیسہ تمہارے پاس, صحت تمہارے پاس, سب کچھ تمہارے پاس ہے, مگر تم حج کو نہیں جا رہے ہو, ڈیلے کر رہے ہو. حضور فرماتے ہیں عمرہ اور حج یہ محتاجی کو ایسے چٹ کر جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. مدینے جاؤ, اور ایسے مدینے جاؤ میرے بھائیوں کہ مدینے سے محبت کرو. مدینے آخری عمر میں نہ جاؤ, مدینے جوانی میں جاؤ, تاکہ پوری زندگی تم مدینے جاتے رہو. اعلیٰ حضرت تو اتنے سخت ہیں, فرماتے پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف, ارے چل جھوٹے بہانے والے. فرماتے کوئی ایک بار مدینے گیا اور پھر اس نے کربٹ ہی نہیں لی, فرماتے جھوٹے بہانے والا. لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. کچھ لوگ بےچارے جا نہیں پاتے ہیں تو مدینے جانے والوں پہ طنز کستے ہیں. انگور نہ ملے تو کھٹے, کہ صاحب اتنی بار کوئی جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, کسی غریب کی مدد کر دو. تو غریب کی مدد اپنی جگہ ہے, بولو غریب کی مدد اپنی جگہ. جیسے کچھ یہودی اور غیر مسلم کہتے ہیں اتنی قربانی کی کیا ضرورت, تو قربانی اپنی جگہ. دین یہ کہتا ہے کہ حج اپنی جگہ, زکات اپنی جگہ. ایک فرض دوسرے فرض کو روکے گا نہیں. اور کوئی کہتا ہے اتنی بار مدینہ کیوں جاتے ہو, تو اس سے کہو یہ تو بلانے والے سے کہے حضور مدینے بلاتے کیوں ہے تمہیں. اور یہ بات مولانا صاحب جو ہم کو سمجھا رہے ہو یہ امام اعظم کو سمجھا دو. شاید آپ سے زیادہ کم پڑھے لکھے وہ ہوں گے, یا آپ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, کچھ مجھے تو خبر نہیں. والا آپ جیسے ہزار کروڑ مولوی, ان کے ایک 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 قلم کی نوک کی سیاہی کے برابر نہیں جتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, مگر 56 حج کیے انہوں نے.
حج کیے ہیں بولو؟ کتنے کیے امام اعظم ابو حنیفہ نے؟ 56 حج کیے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے. اب ان کو کوئی مولوی صاحب سمجھائے اتنا کیوں جاتے ہو؟ تاج الشریعہ کو کوئی سمجھاتا کہ بھئی آپ کیوں جاتے ہو؟ تو وہ یہی کہتے یہ تو مدینے والے کا کرم ہے جو بلاتے ہیں. ورنہ کہاں آدمی اپنے مسئلے سے باہر نکل جاتا ہے. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ مدینہ دیکھے بار بار خواہش کرتا ہے. مسلمانوں مدینہ دیکھو, مدینے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو بدل دے گا. میں جو اپنی بات کہہ رہا تھا آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. چونکہ میں بھی ایک ہی مہینے کے بعد ہی تقریر کر رہا ہوں تو کچھ یاد بھی نہیں کیا تقریر کرنی ہے, ابھی ٹھیک سے پتہ بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مگر یہ مجھے بات یاد ہے کہ میرے بھائیوں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو, چونکہ میں نے بڑی ایسی موتیں دیکھ لی جن کی امید بھی نہیں تھی اور دنیا سے چلے گئے. جوانوں کی لاشوں پہ میں نے شور مچتے دیکھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, ذرا دھیان سے سننا میرے بھائیوں, اما عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ جو مرے گا تو نہیں جہاد میں, شہید تو نہیں ہوگا مگر شہیدوں کے ساتھ اٹھا جائے گا, شہداء کے ساتھ؟ فرمایا ہاں, میری امت کا وہ امتی, میرا امتی جو 20 بار موت کو یاد کرے گا. کتنی بار بولو؟ 20 بار موت کو یاد. وہ موت کو یاد کرنے والا شہداء کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی وجہ سے علم ہے لوگوں کے پاس, موت کی یاد نہیں تو نیک نہیں بن پا رہے. حضور فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ اتنا نیک نہیں ہو سکتا جتنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اور مولا علی فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے والے اور موت کو بھول جانے والے دونوں کے لیے فرماتے ہیں, کوئی موت کو اگر یاد کرے گا پھر بھی موت آئے گی, نہیں یاد کرے گا پھر بھی آئے گی. فرماتے ہیں مگر جو یاد کرے گا اس کی موت آسانی سے آئے گی, رحمت بن کے آئے گی. جو موت کو بھول جائے گا اس کی موت اس کے لیے بڑی سخت آئے گی, بہت سختی کے ساتھ آئے گی. مولا علی نے اپنا گھر بنایا تھا بالکل قبرستان کے قریب. میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں, بیٹھتے تھے قبرستان میں اور بستی کے باہر. لوگوں نے کہا حضور آپ قبرستان میں رہتے ہیں, بستی چھوڑ کے قبرستان کے قریب گھر بنایا ہے, کیوں؟ مردوں کے پاس بیٹھتے ہیں, لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے. فرمایا لیکن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کے اٹھتا ہوں تو غیبت کرتے ہیں. دیکھو کوئی کہیں بیٹھا اور جیسے اٹھ کے چلتا چاروں اس کی لوگ غیبت شروع کر دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں مگر مردوں کے پاس بیٹھتا ہوں, میں جب اٹھ کے جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے, اور جب تک میں ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں نا یہ مجھے رب کے قرب کا احساس کراتے ہیں, یہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا مرنا ہے, مجھے نہیں پتا مرنا ہے. 15 سال کے لڑکے, 12 سال کے لڑکے, موت عمر کے حساب سے نہیں آتی, موت تو ایسی آتی ہے, خبر بھی نہیں ہوتی. پوری کی پوری نشہ, ڈاکٹر کی ایک رپورٹ انسان کا سارا نشہ اتار دیتی ہے. اس کے آنکھوں کے تارے, اسے دن میں آنکھوں کے تارے نظر آنے لگتے ہیں, اس کا سارا غرور, سارا گھمنڈ نکل جاتا ہے. دولت والے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک باقی نہ حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا, کوئی باقی رہا ہے, نہ کوئی نواب باقی رہا, نہ کوئی امیر باقی رہا, نہ کوئی غریب باقی رہا. کسی کو موت چھوڑ نہیں رہی ہے, نہ کسی عالم کو چھوڑ رہی ہے, نہ کسی جاہل کو چھوڑ رہی ہے, مگر دنیا اپنی مستیوں میں مست ہے. ایک حافظ قرآن ہے, لے بھئی ابھی عمر 15 سال ہے اور وہ اس کی حفظ میں کی دستار بھی ہونے والی ہے. دن کتنے بچے ہیں؟ صرف 8 دن. اس کے سر پہ دستار بننی ہے. ماں بھی خوش ہے, باپ بھی خوش ہے, دل کے ارمان نکلیں گے, حسرتیں پوری ہو جائیں گی, آرزوؤں کی تکمیل ہو جائے گی. بچہ حافظ قرآن بنے گا, اللہ کا فضل ہوگا. ایک حافظ قرآن اگر با عمل بھی ہو, اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو, قرآن پہ عمل کرنے والا بھی ہو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, مگر با عمل بناؤ. با عمل بنے, نیک بنے, نمازی بنے, حافظ قرآن. نبی فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن کے والدین قیامت
قیامت کے دن آئیں گے اللہ ان کے سروں پر تاج رکھے گا، اور ایسے تاج جسے دیکھ کر کے محشر والے دنگ رہ جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس نے 30 سپارے اپنے سینے میں محفوظ کیے، یاد کیے، اس کے سر پہ، اس کے باپ کے سر پہ تو سونے کا تاج رکھا جائے گا، خوبصورت تاج رکھا جائے گا۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ گوٹیا والوں، جس نے صرف 30 سپارے حفظ کیے، اس کے سینے، اس کے سر پہ، اس کے باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، تو پھر اس پیغمبر اسلام کے والدین کا کیا حال ہوگا؟ جس نبی کے سینے پر 300 سپارے اترے ہیں، اس کے والد عبداللہ کا کیا حال ہوگا؟ اس کی والدہ آمنہ کا کیا حال ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام، عرس مقدس حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں میری طرف دیکھو، میرے بھائیوں کسی کو موت چھوڑے گی نہیں، نہ آپ کو چھوڑے گی، نہ مجھے۔ 15 سال کا حافظ قرآن اپنے گھر آیا چھٹی میں، جمعے کے دن نہا کے باہر نکلا، اچانک سر چکرایا، گر گیا، اسپتال گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ انتقال کر چکے ہیں، حافظ صاحب دنیا میں نہیں ہیں۔ 15 سال کا بچہ ہے، ماں کو خبر ہوئی ہے، دوڑتی بھی گئی ہے، جا کے کہتی ہے میرے بیٹے، میرے لاڈلے، تیری جدائی برداشت کی۔ بھائی جن لوگوں کو جانا ہو جلدی اٹھ کے چلے جائیں، چونکہ بھیا وہی لوگ کچھ عمل کرتے ہیں جن کا دل لگتا ہے، باقی جو فلمیں تو 3 گھنٹے دیکھ لیتے ہیں، مگر حضور کے ذکر میں جن کا دل نہیں لگ رہا ہے، اب انہیں ذکر میں آنے سے زیادہ قبرستان جانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کی موتوں کے بارے میں سوچیں تو ان کا دل اللہ کی طرف آئے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میری طرف آپ دھیان دیجئے بات کو میری۔ حافظ قرآن ہے، ماں قریب جا کے کہتی ہے میرے لاڈلے، میرے بیٹے، میرے دل کے چین، میرے حافظ قرآن، میں نے بڑی قربانیاں تیرے لیے برداشت کی، تجھے خاموشی کے ساتھ، تجھے میں نے دیکھا، میرا دل یہ تھا کہ جب میں مر جاؤں گی تو میرا بیٹا میری قبر پہ قرآن پڑھا کرے گا، مگر میرے بیٹے تو نے تو ایسا داغ دیا۔ پھر اپنا دوپٹہ لے کے اپنے بیٹے کے سر پہ باندھ کے رونے لگی، میرا بیٹا عالم بن گیا، دیکھو میں نے دستار باندھ دی، میرا بیٹا حافظ بن گیا۔ باپ بھی آگے بڑھ کے کہتا ہے میرے لاڈلے، میری خواہش تھی کہ تو میری نماز جنازہ پڑھائے، میری خواہش تھی کہ تجھے اس وجہ سے میں نے حافظ بنایا تھا کہ جب میں مر جاؤں، گنہگار انسان ہوں، تو میرا حافظ بیٹا جب میری نماز پڑھائے گا تو اللہ مجھے بخش دے گا، مگر میرے بیٹے تو کیسا داغ دے کے گیا ہے، آج میں تیرا جنازہ اٹھا رہا ہوں، مگر خواہش میری یہ تھی کہ تو میرا جنازہ اٹھائے۔ باپ یہ کہہ رہا ہے اور یہ زمانہ بھی دنیا کو بتا رہا ہے، میرے بھائیوں اس دھوکے میں نہ رہنا، میری بہنوں، کہ موت تم کو تب آئے گی جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، نہیں موت آنے والی ہے، یہ دنیا کے دھوکے ہیں، دنیا کے چکر میں نہ پڑو، یہ دولت، یہ شہرت، یہ رنگینیاں، یہ آوازیں، یہ دنیا کی بڑی بڑی باتیں، یہ صرف جھوٹ ہے، دنیا دھوکا ہے، بڑا خطرناک قسم کا دھوکا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ مچھر کا پر بھی نہیں، یہ مکھی کا مچھر کا پر نہیں، یہ مکھی کا پر نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک بیکار سی چیز ہے۔ اللہ کی رحمتیں کہہ رہی ہیں اس میں دل نہ لگاؤ، اس میں دل لگانے والے کا دل موت کے وقت میں بڑی سختی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، مگر تم جان جاؤ گے۔ پھر کہتا ہے ہاں جان جاؤ گے، یعنی تم جان جاؤ گے، تم نے یہ مال جو اکٹھے کر کے رکھے تمہاری قبر میں یہ جان ہی پائیں گے، موت تم کو بالکل بیکار کر کے چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، موت کیسی ہے؟ بڑے بڑے شہرت مند لوگ دنیا میں ان کی شہرتیں مٹ گئیں، ان کے نام مٹ گئے، تمہارے میرے کیا نام ہے؟ نوابوں کے نام مٹ گئے، بادشاہوں کے نام مٹ گئے، کسی کو موت نے چھوڑا نہیں، نہ تم کو چھوڑا ہے نہ مجھے چھوڑے گی، یہ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ میرے ایک دوست کی قبر کی طرف سے جب میں اپنی گاڑی لے کر کے جا رہا تھا، مجھے یاد آیا میرے ایک دوست کی یہاں قبر ہے، بڑی شہرتوں کا مالک،
میں اس کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا آج اس کی قبر پہ بڑا اندھیرا ہے, ایک چراغ تک نہیں جلا, مگر کل جب یہ آتا تھا تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی, اس کی آواز نکلتی تھی, جلسوں میں شور مچ جاتا تھا, اس کی ایک آواز پہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھی اس کی آواز. مگر آج میں دیکھ رہا ہوں اس کی قبر پہ کوئی ایک چراغ بھی جلانے والا رات کے وقت میں نہیں ہے, بالکل اندھیری قبر ہے. بڑا عظیم الشان انسان تھا, اللہ اس کی بخشش کرے. کون؟ جس کی ایک آواز پہ لوگ اپنی گڈیاں کھول دیتے تھے, پیسوں کی گڈیاں کھل جاتی تھی, جہاں جاتا تھا لوگ بھیڑ ذوق در ذوق آتے تھے, اس کی جلسوں میں بھیڑ لگ جاتی تھی. کون نامور آدمی جس کے کپڑے بہترین, جس کا چہرہ خوبصورت, مگر آج اس کی قبر پر کوئی خوبصورتی نہیں, آج اس کی قبر پر کوئی ہنگامے نہیں. یہ رات کے 3 بجے کس کی قبر پہ سناٹا ہے, کس کی قبر پہ خاموشی ہے, یہ کون شہرتوں کا مالک ہے. میاں میں اس کو دیکھ کر کے آنسو بہانے لگا اور کہنے لگا ایک دن تیری بھی قبر ایسی بن جائے گی, تو بھی اندھیری قبر میں ہوگا. تیرے چاہنے والے تیری قبر پہ ایک رات نہیں رک پائیں گے. اس شہرت سے دل نہ لگاؤ. وہ سجاد نظامی کی قبر تھی جس کو دیکھ کر کے یہ میں سوچ رہا تھا, نہ شہرتیں کسی کی رہی ہے نہ کسی کی رہیں گی. اکبر اور کی بات قبریں بالکل بھی اب سڑ گئی, بجھ گئی اکبر کی قبر. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے, مگر جنہوں نے اللہ سے دل لگایا, جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے کاٹی, ان کی قبر پہ کل بھی میلے لگ رہے تھے اور آج بھی میلے لگ رہے تھے. جا کر کو دیکھو, معین الدین اجمیری کی قبر کا میلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے, اور دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ جس نے دنیا سے دل لگایا اس کی قبروں کے نشان مٹ گئے, مگر جس نے مدینے والے سے دل لگایا اس کی قبر کل بھی حکومت کر رہی تھی اور قیامت تک ہندوستان میں اس کی قبر حکومت کرے گی. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام, خواجہ کا ہندوستان, عرس مقدس. سبحان اللہ. میرے بھائیوں میرے دوستوں, اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو, یہ دنیا دھوکہ ہے. میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب مسلمان بے غیرت ہو جائیں, اللہ کے رسول فرماتے اے میری امت کے مردوں, جب تمہارے گھروں میں عورتوں کی چلنے لگے اور تم کچھ نہ بول پاؤ تو پھر تمہارا ایسے جینے سے مر جانا بہتر ہے. تمہاری عورتیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بچیاں, جن خاندان کی لڑکیوں کو کبھی, میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, جن خاندان کی شہزادیوں کو, لڑکیوں سے کبھی زمانے نے جن کے پاؤں کا تلوا بھی نہیں دیکھا, وہ عورتیں جب بالکل بیکار کپڑوں کے ساتھ شادیوں میں اتر آئیں اور تم کچھ نہ بولے, تو جو ہے کہ نہیں. میرے بیٹھو بھائی, بیٹھو بیٹھو بیٹھو. سبحان اللہ. دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے. جو مسلمانوں کی بچیاں, مسلمانوں کی بیٹیاں کیا بات ہے میاں, بے پردہ ہو گئی, اور جب ہم بالکل نہ بولے, بولو میں یہ کیا غلط کہہ رہا ہوں یا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, مسلمانوں کی شادیاں آج کل لگتی ہیں مسلمانوں کی, یہ لگتی یہودیوں کی شادیوں سے بدتر. حال یہ ہے کہ مسلمان ایک اپنی بہن اور بیٹی کو تیار کروا کے شادی میں لے کے جا رہا ہے, اس بے غیرت کی غیرت مر گئی. اور حال یہ ہے یہ دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے, اس کی بیٹی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا ہے. اے نوجوان کہاں چلے, کہاں جا رہے ہو؟ اس سے اچھی کوئی جگہ ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹے, بیٹھ جاؤ. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں, اس کے اوپر چل رہی ہے. شادی میں کتنی خرافاتیں ہوں گی, کتنی بےہودہ رسمیں ہوں گی, ان سب کا دار و مدار عورتوں کی مرضی سے ہے, مردوں کی مرضی اس میں نہیں چل سکتی.
بھائی عورتیں چاہیں گی تو یہ مہندی ہوگی، عورتیں چاہیں گی تو پیلے کپڑے پہنے جائیں گے، عورتیں چاہیں گی تو اتنے دن پہلے یہ رسم ہوگی وہ رسم، یہ ساری جاہلانہ رسم. قرآن نہیں پڑھیں گی عورتیں، نہیں قرآن کا وقت نہیں. ہاں جب کوئی مسئلہ ہوگا چلو 10 بیوی کی کہانی سن لیں. یہ کون سی بیویاں ہیں 10؟ اس کا میری بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کون بیوی ہے 10؟ مسلمانوں عورتوں سے یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بہنوں میری بیٹیوں، تمہیں 10 بیویوں کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے ایک بیوی فاطمہ کافی ہے. کیا بات ہے میاں، کیا بات ہے. آپ کہہ رہے ہو صاحب عورتوں کے اوپر اتنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے عورتیں غیرت مند ہوتی ہیں تبھی بچیاں بغیرت پیدا ہوتی ہیں، ورنہ بے غیرت لڑکیاں. باپ غیرت مند ہوگا تبھی تو بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھے گا. تمہاری عورتوں کے اوپر چلی نہیں رہی لوگوں کی. اور پھر کیا ہوا ہے؟ پھر یہ ہوا ہے کہ ایک مسلمان آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے میں نے ایک آدمی سے کہا تمہاری بہن یہ انگلش لباس پہن رہی ہے، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو انگلش لباس پہنانا یہ حرام ہے. مردوں کا لباس پہنانا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں. میری بہنیں سنیں، ایک عورت نے صرف مردوں کا جوتا پہن لیا مرد والا، اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی. لعنت. میں نے اسے کہا اپنی بہن کو انگلش لباس نہ پہناؤ. کہنے لگے آپ اپنا کام کیجئے. وہ مجھ سے تھوڑا سا جھگڑنے لگا. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد یعنی 10 سال کے بعد اس کی وہی بیٹی تھانے میں تھی اور بھائی بھی تھا اور باپ بھی تھا اور داڑھی سفید اور رو رہا تھا. کہہ رہا تھا میری بیٹی میری عزت بچا لے، وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے دوسرے مذہب کا ہے. توجہ کرو، میری بہن میری بیٹی عزت بچا لے. آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی انسٹاگرام پہ بہن وائرل ہو گئی، فلاں کی بہن نے انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا دیا. ایک ہی طریقہ ہے، تو انسٹاگرام پہ دوسروں کی بہن دیکھنا چھوڑ دے، انشاءاللہ تیری بہن محفوظ رہے گی. کچھ پتہ نہیں کس کے گھر اجڑ جائے، کس کے گھر میں آگ لگ جائے. کون انسان جیتے جی مرنے سے بدتر ہو جائے. باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی عزت بچا لے، بیٹی کہہ رہی ہے باپ تو نے تھوڑا وقت لگایا مجھے سمجھانے میں، تو نے میری وقت پہ شادی نہیں کی. اور مسلمانوں نے شادی اتنی مہنگی کر لی، اتنی مہنگی شادیاں کر لی کہ اب غریبوں کی لڑکیوں کی شادی رشتے نہیں آتے، مالداروں کی لڑکیوں کے پٹاپٹ شادیاں ہو رہی ہیں، غریبوں کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے. وہ کہہ رہا ہے میرا کوئی تعویذ دے دو مولانا میاں، میں غریب آدمی ہوں میرے رشتے نہیں آ رہے. اب اسے کوئی کھل کے کیسے بتائے کہ رشتہ آج کل تعویذوں سے نہیں دولت سے آتا ہے، تو غریب ہے اس وجہ سے تیرے گھر میں رشتہ نہیں آتا. تیری بیٹی اسی وجہ سے، تم کب تک ایک دوسرے کا خون پیو گے، کب تک غریبوں کو ستاؤ گے. یہ مالدار اللہ نے سب کو دے رکھا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے شادی کرنے سے پہلے اتنے باراتی آئیں گے، توبہ توبہ، اتنا یہ لگے گا. قیامت کے دن حضور کے سامنے تم اس باپ کے آنسو کا کیسے جواب دو گے جس نے تمہاری بیٹی کی شادی دیکھی، تمہاری مالدار شادی دیکھی، اور وہ جب رات کو سویا تو سو نہ پایا. اے مالک میں تو 1000 روپے کماتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو کیسے اس کے ہاتھ پیلے کروں گا؟ اس غریب کے آنسو کون پوچھے گا؟ قیامت کے دن کون گواہی دے، کون جواب دے گا؟ او میرے نوجوانوں، آج مجاہد بنو، آج مسلمان بنو، اسلامی والی زندگی گزارو. یہ تم نے کیا زندگی گزارنا شروع کی ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون پی رہے ہو؟ میں سید ہوں، مگر آج بھی اس محفل میں اگر کوئی نوجوان یہ اعلان کرے کہ میں شادی جب کروں گا تو بغیر کسی جہیز کے کروں گا، کسی نیک لڑکی سے ایک کپ چائے بھی نہیں پیوں گا، صرف مسجد میں بیٹھ کے سنت کے طریقے پہ شادی کروں گا. جب اس کا باپ پوچھے کیوں، جب محلے والے پوچھے کیوں، تو بہت کماتا ہے کیوں نہیں لے گا جہیز، تو وہ کہے اس وجہ سے مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے کہ کون سا شعر کا کون دیتا ہے، دینے کو
وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک. سب کو خبر ہے نا ہماری کوئی عزت نہیں رہی. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. کھو چکے اپنی قدر و عزت آقا ہم سے بھول ہوئی. ہم نے حضور کا دامن کیا چھوڑا. اب کہیں عزتیں کوئی باقی نہیں، ہماری کوئی عزت باقی نہیں. ہم نے سب کچھ بربادی ہے، مگر پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چل اب چلو اپنے رب کے سامنے مرد بھی سر جھکا لیں، عورتیں بھی سر جھکا لیں، سر سجدے میں رکھیں اور کہیں مالک چل جو خطائیں ہو گئی اب نہیں کریں گے. اب ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اب ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے، اب ہم اپنی بچیوں کے سر پر سر دوپٹہ رکھیں گے، اب ہم ضرور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، اب ہم اپنے بچوں کو ضرور ہم غازیوں کی زندگی جلائیں گے، ہم اپنے بچوں کو بدلیں گے. مگر نہیں، ہمیں جھگڑوں سے کب فرصت ہے، ہم کو کب فرصت ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے، ہم کو کب فرصت ہے حسد سے، ہم کو کب فرصت ہے جو ہم اپنے رب کو منائیں. میری بہنوں، میری بیٹیوں، اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا جب تک عورتیں بیدار نہیں ہوں گی اچھی قوم دنیا کو نہیں مل سکتی. جب تک عورتیں اور گھر برباد ہوگا. آج گھر نہیں دیکھ رہے کتنے پکے گھر ہیں، کتنے خوبصورت گھر ہیں، کیسے بہترین گھر ہے. یہ ٹائلس کمرے کی ہے، یہ روم کی ٹائلس ہے. اس پورا مجمع پڑھو. دنیا والی تو درد دیتے درد دل کی دوا نہ ہے، درد دل کی دوا. اور کربلا میں حسین لیٹے ہیں، کربلا میں حسین لیٹے ہیں، یعنی کربو بلا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ. اچھا یہ میں نے اس وجہ سے پڑھ دی نعت شریف کہ یہ شبیر بھائی کوئی نئی نعت پڑھیں گے. کیا بتاؤں کہ کیا کربلا میں حسین لیتے ہیں، یعنی کربو بلا. کیا بتاؤں کہ کیا آخری راستہ محمد ہے، آخری راستہ محمد ہے، آخری راستہ مدینہ. انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے دونوں ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ. بعد سچا کرنا نمازی بہن.